تیرے زباں سے نکلے ہیں جو لفظ وہ لاجواب ہے، تیری للکار کا کوئی بھی بدعتیوں کے پاس نہ جواب ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ میدان سجا، داؤدی کو بلا، حامی کو بلا، تیرا میدان، تیری کتابیں، تیری کتابوں سے اگر تجھے مشرک ثابت نہ کیا، تمہاری کتابوں سے اگر تمہیں منکر قرآن ثابت نہ کیا تو نام بدل دینا انشاءاللہ۔ پھر ابو بکر کی للکار سنو، ابو بکر کی توحید سنو، ابو بکر کا اعلان سنو، بعد میں اس قبر پرست کو ہم جواب دیں گے۔ ینقص الدین، کیا دین کے ٹکڑے کیے جائیں اور میں تماشا دیکھتا رہوں؟ ینقص الدین وانا حی، کیا دین کے ٹکڑے کیے جائیں میرے زندہ ہوتے ہوئے اور میں تماشا دیکھوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ارے اب میں ادنا سا ادنا توحید کا ایک خادم کہتا ہوں، میں بھی اعلان کرتا ہوں، میں ان کے نوکروں کا نوکر ایک اعلان کرتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی دین میں شرک اور بدعت لائے اور میں خاموش بیٹھوں؟ ارے میرے ہوتے ہوئے اس دین کے لیے جس دین کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس دین کے لیے جس دین کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں پتھر مارے گئے، ارے اس دین کے لیے جس دین کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اس دین کے لیے جس دین پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ریت پر گھسیٹا گیا، ریت پر کوڑے مارے گئے، پتھر مارے گئے، اس وقت بھی احد احد ارے میں خاموش بیٹھوں میرے اس نبی کے دین کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز میں خنجر مارا گیا، احد احد ارے حضرت علی کو تیر مارا گیا، احد احد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کاٹے گئے، احد احد۔ ہاں سنو تم کیا مناظرے کی بات کرتے ہو؟ تم پہلے اپنی زبانوں کی غلاظت کو ٹھیک کرو، تم پہلے اپنی زبانوں سے نکلی ہوئی اس گندی غلاظت کو ٹھیک کرو کہ تمہاری زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہے۔ خود کو عالم کہنے والا تو میرے جوتے کے برابر نہیں ہے کہ تو گالیاں دے رہا ہے، تیرے زبان سے گالیاں نکل رہی ہے۔ ارے کس مناظرے کی بات کرتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اکابرینوں نے تمہیں میدان میں کیسے دھول چٹائی ہے۔ ارے کس مناظرے کی بات کرتے ہو؟ تیری گالیاں تو بول رہی ہیں کہ تجھے شکست مل گئی ہے، تیرے عالم بول رہے ہیں کہ تمہیں شکست مل رہی ہے، سب عالم میرے پیچھے پڑے ہیں، علماء سو سب میرے پیچھے پڑے ہیں، یہ شکست کا اعلان تمہارے لیے ہے۔ ارے تمہاری پوری عوام مجھے بدنام کرنے میں لگی ہے، میری پرانی فوٹو ڈالنے میں لگی ہے، کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ ارے یہ تمہاری شکست کا اعلان ہے، اب اس سے بڑی شکست کا اعلان تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تمہاری ساری عوام ہمیں گالیاں دینے میں لگی ہیں، اس سے بڑی شکست کا اعلان تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ چل اگر ٹھیک ہے، چل تیرا کام ہے گالیاں دینا، ہمارا کام ہے قرآن بولنا، تیرا کام ہے گالیاں دینا، ہمارا کام ہے نبی کی سیرت سنانا۔ سن پھر قرآن کا حکم، سورہ یوسف۔ نبی جی فرما دو کہ اگر میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب کہیں مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورہ اعراف آیت 188۔ اے نبی جی فرما دو کہ میں خود اپنے جان کے بارے میں کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ چاہے، الا ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے۔ میں کسی غیب کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اگر میں غیب کے بارے میں علم رکھتا تو میں نے بہت ساری خیر جمع کی ہوتی۔ سورہ قاف آیت 110۔ اے نبی جی فرما دو میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، ہاں میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی اترتی ہے اور اس وحی میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق میں ہے وہ عمل کرے، ہر جگہ عمل کا ذکر ہے، کہیں پر بابوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر مزاروں کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ یوسف آیت 106۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی ہوں گے۔ ارے یہ میرے قرآن کا اعلان ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7۔ اور زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہی ہے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ 186۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ نساء اللہ کے یہاں بس شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا جو اللہ رب العزت چاہے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہ ہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ ارے تم بکواس کرتے رہو، ارے تم گالیاں دیتے رہو، لیکن جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں تب تک لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم
सुनाते रहेंगे। अरे तुम क्या मुनाजरा करोगे, तुम तो मुनाजरे से पहले ही तुम हार चुके हो। अरे कम हुई तुम्हें दलीलें, तुम्हें कम हुई शायद दलीलें, और उनके लिए भी ये दलीलें हैं, शायद उनको भी ये दलीलें कम हुई जो कहते हैं कि ये उम्मत को तोड़ रहे हैं, ये उम्मत को जोड़ नहीं रहे हैं, ये उम्मत को तोड़ रहे हैं। अरे कुरान खोल के देख, तूने कुरान का अलिफ नहीं पढ़ा है जो ये कहते हैं कि ये उम्मत को बांट रहे हैं। अरे सुन मेरे नबी का पैगाम, अली जाके देख, एक बालिश से ऊपर जो भी कब्र है उसको बराबर कर दे। कब्रों पर सजदा करना हराम, कब्रों पर फूल डालना हराम, कब्रों पर चादरें ऐसे चढ़ाना हराम, वहां पर तवाफ करना हराम। अरे ले दलीलें, ये है हमारी दलीलें। अब तू भी कोई दलील पेश कर, तेरे चेहरे से तो सिर्फ गालियां निकलती हैं, तू क्या दलील पेश करेगा, तू तो बच्चा है। अब तो अब फिर मैं तुमसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों कहानी नहीं चलनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलना है। यहाँ पर मैं आया हूँ तुम्हारे अंदरमों से गलाजत बाहर निकालने। इंशाअल्लाह तुम देखोगे आगे आगे होता है क्या, तौहीद होती है। नाज़रीन, आपने तकरीर को सुना और सुनने के बाद आपके दिल में अगर कोई सी बात आई आप बताएं, लेकिन बात बतानी है कुरान हदीस से, बिद्दतियों की बात नहीं बतानी है कि जिनके पास न तो कुरान की कोई दलील होती है न हदीस की दलील होती है। ये दलील देते हैं झूठी दलीलें, झूठी बातें बताते हैं लोगों को। मेरे भाई हकीकत जो है, जितनी भी ये बिद्दतियों के जो कारनामे हैं, इनसे कोई भी कुरान और हदीस की कोई ये नहीं। अब ये देखिए, कब्र परस्ती करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ये कब्र परस्तिश करना जायज़ है, ये कूड़े करना जायज़ है, ये झंडा गाड़ना जायज़ है, ये काम जायज़ है, वो काम जायज़ है, मज़ार को सजदा करना जायज़ है, और अल्लाह से मानना जायज़ है। तरह तरह की ये बातें करते रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने जो चैलेंज किया है, जो नई कलाल है, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ जो बिद्दती होते हैं उनके सिवा एक चैलेंज है, वो गाली का, बुरा भला कहने का, हक़ायक़ लोगों को बताने की चैलेंज उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। मेरे भाई, कि इन बिद्दतियों से निकलें, जाली मौलवियों से बाहर निकलें, जाली पीरों से बाहर निकलें, और हकीकत को जानने के लिए दावत और तबलीग से जुड़े, कामयाबी मिलेगी। वही कामयाबी का ज़रिया है और दूसरा कोई ज़रिया नहीं। मेरे भाई आए, जुड़े। अस्सलाम वालेकुम।